اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈبیٹ بہت ہیلتھی بینیفٹ ہے۔ اس کے ذریعے صرف 2-3 لوگ نہیں بلکہ بہت سے لوگ صحیح اور غلط علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈبیٹ کرنے والے 2 لوگ ہیں تو یقیناً ایک صحیح اور ایک غلط ہوتا ہے۔ کون صحیح اور کون غلط ہے اس کی میچنگ قرآن و حدیث سے کی جائے گی، نہ کہ کسی انسانی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب یا کسی بھی اور صحیفے سے۔ جیسے کہ ڈبیٹ فضائل اعمال کے اوپر سے شروع ہوئی کہ فضائل اعمال جو پڑھائی جاتی ہے مختلف مدارس میں، اس فضائل اعمال جس کے لکھنے والے بانی ذکریہ کو ڈاکٹروں نے بھی ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کا فتویٰ بھی دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈبیٹ کرنے والے نے فضائل اعمال پڑھی کہ یہ کس نے لکھی، یہ کتاب کن مدارس اور مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں کیا عقیدہ درج ہے، اس کتاب کو اون کرنے والی جماعت کا کیا نام ہے، اور اس جماعت سے تبلیغ کرنے والے عالم کون ہیں۔ کیا ڈبیٹ کرنے والے کو ان سب باتوں کا علم ہے؟ تب تو اسے ڈبیٹ کرنی چاہیے، اور اگر اسے ان سب باتوں کا علم نہیں ہے تو پھر ڈبیٹ فائدے سے نقصان میں بدل جاتی ہے، کیونکہ جس نے قرآن کو کبھی اردو میں سمجھ کر نہیں پڑھا تو فضائل اعمال کو کہاں پڑھا ہوگا۔ اس فضائل اعمال کی کچھ چند باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ میرے پاس یہ موجود ہے اور میں نے اس کا مطالعہ کیا اور نکالے اس میں سے پوائنٹس اور دیکھا سب کہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو وہ غلط کہا ہے یا صحیح، تحقیق کی تو مجھے اس میں یہ ملا کہ ایک بزرگ تھے اور انہوں نے 12 دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھی، اور انہوں نے جو ہے کچھ کھایا بھی نہیں، سوئے بھی نہیں اور وہ 12 دن تک ایک ہی وضو میں، جو انہوں نے 12 دن پہلے وضو کیا تھا اسی وضو سے 12 دن تک وہ نماز پڑھتے رہے۔ اب میں نے یہ بات جب پڑھی تو میں نے سوچا کہ کمال ہے، کیا بات ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جنبی ہونے کے بعد غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی، اور وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ بزرگ تو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، میں کیا کہوں کہ یہ ان کی شان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے نماز پڑھنا illogical، بالکل illogical۔ ایسے بھی اور بہت سے اس میں قصے کہانیاں ہیں باقاعدہ، جیسے وہ جنوں بھوتوں کی کہانیوں میں پریوں کے اور قصے کہانیاں ہوتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ طریقے کی کہانیاں ہیں جسے پڑھ کے مزہ تو بہت آئے گا، لیکن کوئی بچہ ہی اس سے خوش ہو سکتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان جو قرآن پڑھ چکا ہے وہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ تو یہ فضائل اعمال وہ ہے جس کی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اور انشاءاللہ کبھی ان کے صفحے نمبر اور آپ کو باقی بھی قصوں کے نمبر بتاؤں گی، تو جو آپ لوگ خود اس کو تحقیق کیجئے، کسی کی بات نہ سنیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھ کر دلائل دینے کے لیے پڑھا ہوگا تو وہ قرآن کے علاوہ کسی بات پر راضی نہ ہوگا، کیونکہ جو کوئی بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ خود بخود عالم بن جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن وہ معجزہ ہے کہ اگر ہر امتی اس قرآن کو اکیلا کمرے میں تنہا بیٹھ کر رو رو کر نفل پڑھے، اور نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا پڑھے کہ یا اللہ بہت فتنے ہیں، ہر کسی کی 1.5 انچ کی مسجد الگ ہے، یا اللہ تو میرا استاد بن جا، پروردگار تو میری مدد فرما، یہ تیرا کلام ہے، تو مجھے اسے سمجھا، تو
कैसे कुरान समझ में ना आएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह आले इमरान आयत नंबर 110, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो। हमें क्या कहा? तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, कि तुम नेक बातों की तरफ बुलाओ और बुरी बातों से रोको। क्या करो? अमर बिल मारूफ करो, नेकी का हुक्म दो, और नहीं अनिल मुनकिर करो, बुराई से रुको और बुराई से रोको। लेकिन अल्लाह जानता था कि सारी उम्मत तो अमर बिल मारूफ करेगी ही नहीं, तो कम से कम कुछ लोग तो ये ड्यूटी निभाएं। इसीलिए अल्लाह ने आले इमरान में, सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 में फरमाया कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर करे। लेकिन अफसोस, आज हमने उस अमर बिल मारूफ को गीबत बना दिया। आज हम अगर कोई बुरी चीज से रोकें या बुरी चीज के लिए मना करें तो हमें यह कहा जाता है कि आप गीबत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर! आज हमें आलिमों ने किस कदर गुमराह कर दिया है कि हम उनकी पढ़ाई हुई पट्टी पर कुरान की आयत का मतलब भी समझने से कासिर हैं। आज हमारी बेटी का रिश्ता करना हो, हम जहां कर रहे हैं, हमें कोई कहे कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये शराबी है, जवारी है, सूदखोर है, तो हम उसकी बात को उस वक्त गीबत नहीं मानते। हम फौरन उसकी बात सुनते हैं कि भाई ये जरूरी बात है, हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारी बेटी की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। आखिरत तो छोड़ें, हम तो जिंदगी के लिए इतने परेशान होते हैं। उस वक्त हम उसकी बात को गीबत नहीं जानते, उस वक्त हम उसकी बात को भलाई जानते हैं कि वो भलाई का हुक्म कर रहा है, भलाई बता रहा है। हाँ, हम ये कहते हैं अच्छा ऐसा है, हम फौरन क्या करते हैं? तहकीक करते हैं। तहकीक करने में सारे घोड़े दौड़ा देते हैं, नींद खराब कर देते हैं। उठ कर अगर एक मुल्क से दूसरे लंदन भी जाकर उस लड़के का पता करना पड़े तो हम अपने रिश्तेदारों को लंदन में भी टेलीफोन घुमाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने का कहते हैं। लेकिन अफसोस कि अल्लाह की आयत का हम कोई तहकीक नहीं करते। अल्लाह की आयत को हम नहीं सोचते कि इसकी हम तहकीक कर लें। अगर किसी ने कुछ कहा है कि ये मामला सही नहीं है तो हम उसकी तहकीक कर लें। हम उसे फौरन गीबत बना देते हैं कि तुमने उसकी बुराई की, वो तो अल्लाह का इतना नेक बंदा है, हाँ वो काश कि वो शायद तौबा कर ले। जब वो तौबा करेगा, वो उसके तौबा का मामला उसका और अल्लाह का है। जब तक वो जिंदा है और वो शिर्क में मुलव्विस है, शिर्क कर रहा है, वो बुराई में मुलव्विस है, बुराई कर रहा है, हमने बुराई को देखा है, तो हम उस बुराई को बयान कैसे ना करें। यहां हम गीबत को देखें या फिर अमल बिल मारूफ को देखें, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी कि अगर आपको कोई किसी की बुराई से आगाह करता है तो वो अमर बिल मारूफ करता है, ना कि गीबत। गीबत उसको कहते हैं कि जो बात किसी के पीठ पीछे या उसके मुंह पे ऐसे की जाए कि जो उसको बुरी लगे और वो उससे दिल बर्दाश्ता हो और आप उसका मजाक उड़ाएं, उसको समझाएं ना। ये गीबत नहीं है कि अगर किसी में आप बुराई देखें उसको तन्हाई में लेकर जाएं और उसको समझाएं कि ये तुम्हारी बुरी चीज है। ये गीबत नहीं है। गीबत वो है कि जिसको आप डिस्कस करें और उस शख्स तक उस बात को ना पहुंचाएं। जिस शख्स का शिर्क खुले आम बताया जा रहा हो और लोगों को आगाह किया जा रहा हो कि ये शिर्क कर रहा है, इस वक्त ये मुशरिक के जुमरे में आता है, वो गीबत नहीं है, वो अमर बिल मारूफ है। लेकिन अफसोस, हमने इस आयत का मतलब ना समझा कि वो जमात ऐसी होनी चाहिए जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर करे। हमने समझा कि वो कोई एक ही मसलक या एक ही फिरका होगा। नहीं, वो जमात कोई एक ही मसलक या फिरके की जमात नहीं होगी, बल्कि वो दुनिया में अलग अलग जगह रहने वाले हर रंगो नस्ल इंसानों की जमात होगी, मोमिनों की जमात होगी।
جو الگ الگ جگہ پر ہوں گے، اکیلے اکیلے ہوں گے، جن سب کا عقیدہ قرآن اور صحیح حدیث پر، سنت پر ہوگا، اور وہ اکیلا بھی ہوگا تو قرآن کی مدد سے 100 گمراہ عالموں پر بھی بھاری ہوگا، اور وہ ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سچا عام امتی جو آپ ہیں، جو میں ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابہ کو عالم ہونے کی سند نہیں دی۔ صحابہ میں جو جتنا زیادہ قرآن و سنت کا علم رکھتا تھا وہ اتنا ہی بڑا عالم تھا۔ مدرسے جانے سے اور صرف عربی سیکھ لینے سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ قرآن سے ہر مشکل کا حل نکالنے والے کو عالم کہا جاتا ہے، قرآن سے نصیحت کرنے والے کو عالم کہا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے دجال کے فتنوں سے لڑنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم اسے کہا جاتا ہے جو انسان سے زیادہ انسان کے بنانے والے رب کی غیرت کرتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو ماں باپ سے زیادہ اپنے اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کا کہیں جس کا انہیں علم نہ ہو تو تم ان کی بات نہ ماننا، لیکن تم ان کی بات نہ ماننا۔ اب بتائیے، انسانیت میں ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں ہو سکتا نا، لیکن کیا کہنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متوجہ کرتے تو صحابہ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے کہ جی رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہاں، لیکن آج ہم ایک انسان کے لیے تو فوراً سٹینڈ لے لیتے ہیں، لیکن اپنے اللہ کی توحید پر ڈاکہ پڑنے کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا ہے، تو ہم اللہ کے لیے سٹینڈ کہاں سے لیں گے جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے۔ جب ہمیں علم ہی نہیں کہ توحید پر ڈاکہ پڑ رہا ہے تو سٹینڈ ہم کہاں سے لیں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک فارمولا بتاتی ہوں۔ ہمارے دماغوں میں ایک بات دکھا دی گئی ہے کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ یہی سنا ہے نا ہم نے، ہے نا؟ اور یہ سچ بھی ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، لیکن اس بات کی جو ہسٹری، اس کی سیکوینس وائز نہیں سمجھائی جاتی کہ حقوق العباد سے پہلے ہے حقوق اللہ۔ اب سنیے کہ وہ کیسے پہلے ہے، اس دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے گا۔ کیسے؟ قیامت کے دن ہر انسان کا حساب 2 سوالوں سے شروع ہوگا۔ مسلمان سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور کافر سے نماز کا سوال نہیں ہوگا۔ آئی وہ آپ کو حدیث یاد کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہے نماز کا؟ ٹھیک ہے، مسلمان سے پہلا سوال ہوگا نماز کا اور کافر سے نماز کا سوال نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جہنم۔ پھر دوسرا سوال مشرک اور مومن سے ہوگا، دونوں سے، وہ ہوگا قتل کا، اور جس نے قتل نہیں کیا ہوگا اس سے ہوگا قرض کا۔ اور پھر ایک لمبی قطار حقوق العباد کے بارے میں آتی ہے جس میں انسان تو کیا، راستے کا بھی حق ہے کہ راستے سے بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ اب بتائیے کہ پہلا سوال جو مسلمان سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا وہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد؟ جی بالکل صحیح، نماز حقوق اللہ ہے۔ اللہ اگر چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی انسان نے قتل کیا ہے تو اسے اس کی سزا جہنم میں ملے گی۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اب آئیے کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 116 جس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا
تو ہر گناہ معاف کر دوں گا، مگر شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا حقوق العباد ہے یا حقوق اللہ؟ جی بالکل صحیح، حقوق اللہ۔ صرف اللہ اپنے لیے ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ توحید، کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو۔ صرف ایک ڈیمانڈ ہے اللہ کی، بس۔ باقی سارے حقوق العباد آپ کو دیے ہوئے ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کا آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ شرک نہیں کرنا، میری عبادت میں، میری ذات میں، میری صفات میں، میری نیاز میں، میری ہر شے میں، دعا کرتے وقت، وسیلے میں صرف اور صرف مجھ سے مانگنا، میرے ساتھ کسی کو بھی ذرہ رائی کے دانے برابر بھی شریک نہیں کرنا۔ صرف یہ ڈیمانڈ ہے اس رب کی ہم سے، صرف یہ ڈیمانڈ۔ ٹھیک ہے؟ کیا ہے اللہ کا حق؟ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اللہ ہم سے صرف یہ مانگ رہا ہے، حقوق اللہ مانگ رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ میں اپنے ساتھ شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جو چاہوں اور جس کے لیے چاہوں۔ میں اللہ کی اس آیت سے تمام عالموں کو چیلنج کرتی ہوں کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا قتل معاف کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں، 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ بہت مشہور حدیث ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بھی سناؤں۔ اللہ نے 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ اس نے توبہ کی اور وہ اللہ کے راستے کی طرف چل پڑا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو 100 قتل بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو پھر باقی غیبت، قطع رحمی یا اور کوئی بھی گناہ پر اگر اللہ نے پکڑ لیا تو جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ اسے آخر کار جہنم سے نکال لیں گے۔ آپ کو پتا ہے کیوں نکال لیں گے؟ کس وجہ سے؟ وہ چیز ہے توحید، یعنی حقوق اللہ۔ یہاں آپ حقوق العباد کی وجہ سے نہیں نکلیں گے، یہاں ہم نکلیں گے حقوق اللہ کی وجہ سے۔ سزا بھگت لی، غیبت کی تھی سزا بھگت لی، چوری کی تھی سزا بھگت لی، زنا کیا تھا سزا بھگت لی، سود کھایا تھا سزا بھگت لی، لیکن اب کوئلہ بن گئے، نکل گئے جہنم سے۔ اللہ نکالے گا آخر کار کس بات پر؟ توحید پر۔ توحید ہوگی یعنی حقوق اللہ کی وجہ سے اللہ نکال دے گا۔ اور اگر انسانیت سے پیار بھی کیا، غیبت بھی نہیں کی، حج و عمرے کیے، تبلیغیں کی، چلے لگائے، 3 دن لگائے، 10 دن لگائے، مگر ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے اختیار میں شرک یعنی کسی کو بھی شریک کر دیا تو اب جہنم سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ تو یاد رکھیے، قیامت کا اور آخرت کا اصل معاملہ حقوق العباد نہیں بلکہ حقوق اللہ ہے۔ یاد رکھیے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا اصل تعلق لا الہ الا اللہ ہے۔ جس کے پاس یہ ہوا تو وہ جہنم سے کوئلے کی شکل میں بھی نکل کر واپس انسان بنا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، مگر مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنت اور جہنم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنی ساری مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ کر کے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا، چاہے وہ جہنمی ہو یا جنتی۔ اب میں آپ کو جہنم میں کافروں، مشرکوں اور منافقوں کی کیٹیگری بتاتی ہوں۔ کافر جہنم کے سب سے برے درجے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کفر و شرک دونوں کیے، نبی کا انکار اور اللہ کے ساتھ شریک۔ پھر مشرک کافر کے درجے سے بھی زیادہ برے درجے میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نبی کا انکار نہیں کیا ہوگا، بلکہ نبی سے اور انسانیت سے اتنا عشق کیا کہ اس عشق میں اللہ کے لیے غیرت، توحید ہی گواہ بیٹھے۔ اور اس سے بھی برے اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق،
جی منافق، وہ منافق جن کا ذکر سورہ توبہ میں بہت ہی کھل کر آیا ہے، وہ سورہ توبہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا نہیں ہوئی، وہ سورہ توبہ جس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الگ کر دیا کہ میری رحمت اور میری بڑھائی نہیں ہے اس آیت کے ساتھ، وہ تنبیہ کی اللہ نے منافقوں کو۔ جی وہ منافق کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ منافق کافروں میں سے نہیں ہوتا، کیونکہ کافر تو منہ پر کہتا ہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا، میں ایمان نہیں لاتا، کافر ہے وہ، منہ پہ بول رہا ہے، وہ مشرکوں میں سے ہوتا ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں، منافق کے معنی ہے دو منہ والا، ایک منہ سے شرک اور دوسرے منہ سے توحید۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان خوشی خوشی جانتے بوجھتے منافق نہیں بنتا، کیونکہ اللہ قرآن سے ہدایت اور گمراہی دونوں دے دیتا ہے۔ جو حافظ قرآن ہیں، جن کے سینوں میں قرآن دفن ہے، انہوں نے تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہے، وہ قرآن ان کے سینوں میں ہے، لیکن وہ اپنی ہی مسجد میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، تو کیا پتا چلا قرآن سے وہ گمراہ ہو گیا تھا؟ یہ تھوڑی کہ اس کے سینے میں قرآن ہے تو اس کو اب ہدایت مل گئی، نہیں، یہی قرآن جہنم میں لے کے جائے گا اور یہی قرآن جنت میں لے کر جائے گا۔ اے بھولی بھالی امت، صرف اتنا سوچیں کہ آج ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد بھی یہ نہ پتا چلا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، کون غلط ہے اور کون صحیح، تو پھر تو ہم نے قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو ہی فوت کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی آج ہم حق و باطل کو پہچان نہیں سکتے۔ قرآن جس کا نام فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا، افسوس آج وہ امت قرآن سے حق اور باطل کو نہیں پہچان سکتی۔ ایک عام انسان کو صحیح اور غلط کہنے سے بھی اتنا ڈر رہی ہے کہ ہائے کہیں اللہ ہماری یہ بات نہ پکڑ لے، اور اس بات سے نہیں ڈر رہی کہ اگر اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی شرک ہم سے ہو گیا اور ہم نے امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کیا تو پھر ہمیں اللہ قیامت کے دن پکڑ لے گا۔ آج ہمیں اس بات کی بالکل خبر نہیں۔ شیطان نے ہمارے دلوں کو قرآن سے ہٹا کر انسان کی باتوں کی فکر میں چھوڑ دیا۔ آج انسانیت کا حق اللہ کی توحید سے زیادہ ہو گیا اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ آج کے عالم کھلم کھلا توحید کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور ہم ان عالموں کے انسان اور مسلمان ہونے کے فکر مند ہیں، لیکن اس رب اللہ کے لیے ہمیں ذرہ برابر غیرت نہیں آتی۔ اللہ کو گالی دی جاتی ہے، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور وہ گالی شرک ہے۔ افسوس آج اللہ کو بڑی خوبصورت طریقے سے گالیاں دی جاتی ہیں اور ہم انسان کا دفاع کرتے ہیں، افسوس ہے۔ اور ہم ان عالموں کے انسان اور مسلمان ہونے کے فکر مند ہیں، لیکن اس رب کے لیے ہمیں ذرہ برابر غیرت نہیں آتی، جس کو یہ نام نہاد عالم ساتویں آسمان سے اتار کر زمین پر لے آتے ہیں۔ کبھی اللہ کو مسجد میں لوگوں کے قریب کرتے ہیں کہ آجا آجا اللہ اور قریب آجا اور آجا، ہمارے گلے لگ جا، ہم سے چپک جا، اللہ ہمیں پتہ ہے تو یہی ہے، تو قریب ہے، تو یہاں ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہارے اتنے قریب ہوں جیسے کوئی یہ پوچھے کہ فلاں کہاں ہے اور تم اس کو دیکھ کر کہتے ہو وہ رہا۔ کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔
کسی کو اللہ پر غیرت نہیں آتی، کسی کو یہ شرم نہیں آتی کہ یہاں بات اللہ کے لیے جھوٹ بولی گئی ہے۔ اگر آپ کی ماں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، میرے باپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، اور کوئی ہمارے ماں باپ کے نام سے جھوٹ ہمیں بتائے اور ہمیں وہ پتا، ہم اس اپنے ماں باپ سے پوچھیں اور وہ کہے نہیں میں نے نہیں کہا، تو ہم اس انسان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ لیکن اللہ کے لیے ہم کوئی سلوک نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہم دجال کے فتنوں میں پھنس چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن رات کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن ہوگا، اور صبح کو کافر ہوگا تو شام میں مومن ہوگا۔ آج ہمارا یہ حال آ گیا، کبھی اللہ سے یہ عالم، کبھی اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھواتے ہیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات یہ بتائیے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کس کے لیے نماز پڑھے گا؟ اللہ کس کے لیے نماز پڑھے گا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کے دل میں یہ تکلیف نہیں اٹھتی، سب کو انسان کی پرواہ ہے۔ ایک مسلمان کو مت بچائیے، اسلام کو بچائیے، قرآن کو بچائیے۔ اگر کسی کے مذہب کا مطالعہ کرنا ہے تو اس مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے، جہنم میں چلے جائیں گے، اس مذہب کی کتاب پڑھیے۔ اگر اسلام کو جاننا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھیے۔ اگر اسلام کو جاننا ہے تو قرآن پڑھیے، اگر اسلام کو جاننا ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت دیکھیے، ان کی سنت دیکھیے کہ وہ نبی کہتا تھا کہ میں تو شرک نہیں کرتا، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مجھے تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 20 اور 21۔ یہ عالم اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھواتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بتاؤ ہمیں یہ قرآن میں کہاں ہے کہ اللہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا، بتاؤ یہ کہاں ہے حدیث میں، صحیح مستند حدیث میں، صحیح ستہ میں، من گھڑت حدیث میں بھی دکھاؤ کہاں ہے کہ جہاں اللہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا۔ اور ہم واہ واہ کرتے ہیں۔ اگر ہماری ماں بہن کو کوئی ننگے سر گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دے تو ہم مرنے مارنے پر تل جائے، اور حیرت ہے کہ جب انسان کی اتنی عزت ہے تو کیا اللہ کی ذات عزت کے قابل نہیں؟ کیا اللہ اس لائق نہیں کہ جس کی عظمت اور عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ہر دنیا کی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور فاروق اپنی جان سے زیادہ؟ حضرت عمر فاروق نے منہ نیچے کر لیا، جب واپس منہ اٹھایا تو پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے زیادہ پیار کرنا ہے تو جس نے جان دی ہے اس سے پیار کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اللہ سے پیار کا مطلب ہے توحید۔ ہم اللہ سے چمٹ نہیں سکتے، ہم اللہ کو بوسہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ کے گلے نہیں لگ سکتے۔ اللہ کا پیار ہے اس کی توحید، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ کرے، کسی نبی کو نہیں، کسی ولی کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، کسی کو نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے توحید۔ لیکن افسوس آج اس توحید پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی عالم سے ثبوت نہیں مانگتا کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ رسول کا نماز جنازہ کس کے لیے پڑھے گا؟ آج کوئی عالم سے یہ نہیں پوچھتا کہ قرآن و حدیث سے ثبوت دو کہ معراج میں اللہ نبی کے لیے زمین پر اتر آیا اور خود ہاتھ پکڑ کر لے گیا، حضرت جبرائیل نوکر ہے، یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟
یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ اس طرح سے تذلیل کریں؟ آپ اللہ پر جھوٹ باندھیں. اللہ اپنے ساتھ میں آسمان پر مستوی ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرما رہا ہے، لیکن ہم معراج پر اللہ کو ہاتھ پکڑ کر لے آئے. پھر بھی اپنے کانوں آنکھوں سے دیکھ کر، ان عالموں کے منہ سے یہ باتیں سن کر بھی ان کا دفاع کرتے ہیں. آج شیطان نے ہم سے توحید لے لی، اور جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی بات کرے، دعویٰ کرے، تو اس سے برہان مانگو، ثبوت مانگو. لیکن آج ثبوت بھی اگر دیا جاتا ہے، کوئی توحید پرست علم والا ثبوت دیتا ہے، کلپ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، یہ توحید کا خون کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے توحید کا، لیکن دیکھ کر بھی ہم چپ کر جاتے ہیں، انجان بن جاتے ہیں، ثبوت کے بعد بھی چپ کر جاتے ہیں. مگر پھر بھی شرک کو نہیں پکڑ سکتے اور انسانیت کو دیکھتے ہیں. تو پھر مدر ٹریسا سے بڑھ کر تو کوئی انسانیت میں آگے نہیں تھا. مدر ٹریسا سے زیادہ کسی میں انسانیت نہیں تھی. تو پھر یہ مان لیں کہ کافر حقوق العباد کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر تو ہم کلمہ گو مشرک بھی چلے جائیں گے جنت میں. اگر مدر ٹریسا کافر ہوتے ہوئے حقوق العباد کی وجہ سے جنت میں جائے گی، تو پھر آج جو ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے. تو پھر ہم صحیح. تو شیطان نے ہمیں جو آسیں امیدیں دلائی ہیں کہ شرک بھی کرو، کلمہ بھی پڑھو، کلمہ گو مشرک ہو، جب مدر ٹریسا چلی جائے گی تو پھر ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی چلے جائیں گے. پھر تو جہنم میں توحید پرست جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شرک جو نہیں کیا. واللہ جب انسان کو اپنی موت اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گی، اس دن وہ ساری انسانیت اور ہر حقوق کو بھول جائے گا. میدان حشر میں توحید یعنی حقوق اللہ کا سکہ چلے گا. جو اس میں پاس تو حقوق العباد میں رعایتی نمبروں سے بھی کام چل جائے گا، مگر جو حقوق اللہ میں رعایتی نمبروں سے جو حقوق اللہ میں فیل ہو گیا، اس کو حقوق اللہ میں رعایتی نمبر نہیں مل سکتے، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں. اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف کہ توحید کو سمجھانے کے لیے علم والے کیا کردار ادا کرتے ہیں. سن لیں، علم والوں کو سب سے پہلے قرآن سے یہ حکم ہے، اور یہ حکم عام ہے اور سب کے لیے ہے، کہ وہ صبر سے اور نماز سے کام لیں. علم والوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام قرآن سنا دیں اور پھر دعا کریں، کیونکہ علم والوں کا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اگر ہم نے توحید اور شرک کو واضح کر دیا ہے اور سامنے والا نہیں مان رہا، تو ہمیں اس کے ماننے پر ثواب نہیں ملے گا، ہمیں تو حق بات پہنچانے کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارا کام منوانا نہیں ہے، صرف پہنچانا ہے. اگر منوانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے منوا لیتے، پڑھوا لیتے کلمہ. نہیں پڑھوا سکے، وہ مشرک تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے تھے. آج ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رسول کی سنت پر، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیں. لیکن جب ہمیں شٹ اپ کال ملے تو ہم چپ کر جائیں اور کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا علم والوں کے لیے اللہ کا یہ حکم خوشخبری نہیں ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں، آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں؟ اسی طرح لا علم والوں کے برابر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال تک صرف توحید کو بیان کیا، تکلیفیں اٹھائیں، توحید کی وجہ سے اپنے اوپر اور صحابہ پر ظلم برداشت کیے. تو کیا آج کا وقت کچھ مختلف ہے؟
نہیں، آج شرک کے خلاف کھڑے ہونے والا ذلیل کیا جائے گا، اس کو غیبت کی تمغے دیے جائیں گے، اس کو بہتان کے تمغے دیے جائیں گے، تم فلاں مسلمان پر بہتان لگا رہے ہو، اس کو اللہ کی توحید نظر نہیں آئے گی، اس کو انسان کی عزت نظر آئے گی، اس کو اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہ سوچ لے کہ سب سے پہلے میرے لیے کون ہے، میں کس کے طرف سے آیا ہوں، مجھے بھیجنے والا اس دنیا میں کون ہے، میں واپس کس کے پاس جانے والا ہوں، میری جان کون نکالنے والا ہے، میں کس کے پاس مر کر پہنچنے والا ہوں۔ سوتے وقت کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہم باسمک اموت واحیا، کہ اللہ میں تیرے لیے ہی مرتا اور جیتا ہوں۔ جیتے ہم آج دوسروں کے لیے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو تب ہم کیا اللہ کے لیے مریں گے؟ جب اللہ کے لیے جیئیں گے تو ہی اللہ کے لیے مریں گے۔ آج شرک کے خلاف کھڑے ہونے والا ذلیل کیا جائے گا، لوگ اسے ایکسٹریمسٹ کہیں گے، تو پھر مبارک ہو ان لوگوں کو جو اللہ کی توحید کو پھیلانے اور سمجھانے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان لوگوں کی محبت اللہ سے سچی ہے جو مخلوق کی محبت سے زیادہ خالق سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا بدلہ نہیں لیا، مگر اللہ کی توحید پر کبھی بھی ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن آج ہمیں گمراہ عالموں نے یہ پٹی پڑھائی کہ نہ کسی کو برا بولو اور نہ برائی سنو، کیونکہ انہوں نے یہ پٹی اپنی وجہ سے پڑھائی ہے کہ جب ہم کچھ برا بولیں اور برا بتائیں تو ہماری تحقیق کرنے کے بعد بھی یہ اس بات کو نہ مانے، یہاں تک کہ ہم اس حالت میں قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج وہ گمراہ عالم کامیاب ہو گئے اور قرآن ہار گیا۔ اللہ اکبر! آج چرب زبان والے بازی لے گئے اور قرآن کا عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ناکام ہو گیا۔ آج گمراہ عالموں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو غیبت بنا دیا اور ہم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ آج جب مشرک کا شرک بیان کیا جائے تو جواب آتا ہے کہ اللہ قرآن میں مشرک کو مشرک کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بتائیے کہ قرآن انسان کے پڑھنے کی چیز ہے یا اللہ کے؟ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے یا نعوذ باللہ اللہ کی ہدایت کے لیے آیا ہے؟ قرآن انسان کے عمل کرنے کی چیز ہے یا اللہ کے عمل کرنے کی؟ جس کو اللہ مشرک کہے گا اسے مومن بھی مشرک کہے گا۔ میرے بھائی بہنوں، بتائیے اللہ نے قرآن میں کہاں یہ حکم دیا ہے کہ مشرک کو مشرک نہ کہو؟ یہاں بات انسان کے کسی ذاتی گناہ کی نہیں ہے، یہاں بات فقط ایک حق اللہ کا ہے، حقوق اللہ، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہاں بات اللہ کے حق توحید کی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی برائی سن کر صبر کرتا ہے تو بہت اجر ہے، لیکن اللہ کی شان میں شرک برداشت کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن آج تو ایمان والا وہ ہے جو ایک عالم کی عزت پر تو لڑ پڑے لیکن اپنی رب کی عزت پر قرآن کا بھی انکار کر دے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی کتاب اللہ چھوڑ کر اپنے عالموں کی عزت کی تو اللہ نے انہیں عالموں کے حوالے کر دیا۔ ہمیں بھی آج توحید سے زیادہ عالموں کی عزت کی پرواہ ہے تو پھر دیکھ لیں گے کہ قیامت والے دن عالم ہمیں بچائیں گے یا قرآن۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسانی جان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، مگر افسوس انسان کی نظر میں انسان کی حرمت زیادہ ہے، کعبہ والے کی حرمت نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے اسلام پھیلایا، اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، کیا یہ اس پر اللہ کی رحمت نہیں؟ تو سنیے، ہمارے صوفی حضرات نے بھی اسلام ایسے ہی پھیلایا، بھجن کی جگہ قوالیاں ڈالی،
شرکیہ نعتوں کا پرچار کیا، ولیوں کے جھوٹی کرامتیں اور قصے بیان کر کر کے آج ان کے مزار بنا دیے، جبکہ قبر کو تو کچی رکھنے کا حکم تھا۔ آج یہ ہو گیا، یہ انہی بزرگوں کا اسلام ہے پھیلایا ہوا، جسے آج بھگتا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ توحید کا جنازہ نکل گیا۔ بے فکر رہیں، جس نے جیسا مسلمان بنایا ہے اسے اللہ سے ویسا ہی انعام ملے گا۔ اس کی فکر کرنے کی آپ کو اور مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے۔ جو جس کو کلمہ گو مشرک بنائے گا تو اس کو انعام بھی کلمہ گو مشرک والا ملے گا۔ جو خود کلمہ گو مشرک ہوگا وہ دوسرے کو بھی کلمہ گو مشرک ہی بنائے گا۔ جب فضائل اعمال سے ساری ٹریننگ ہو جائے گی تو پھر اس عالم کی باتیں کوئی پکڑنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ جب مدرسے میں فضائل اعمال کی ٹریننگ سے ساری بات دماغ میں فیڈ کر دی گئی ہے تو پھر اللہ سے جس طرح مرضی چاہے بات کرے، اللہ کو مسجد میں بلا لیں، اللہ سے نماز جنازہ پڑھوا لیں، کیونکہ فضائل اعمال میں ایسے ہی قصوں سے تشبیہ دی گئی ہے نیک مومنوں کو، تو پھر یہ بات کون برا سمجھے گا؟ کوئی برا نہیں سمجھے گا۔ مشرکوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو نیکیاں وہ دنیا میں کر رہے ہیں انہیں اللہ نے اس کے بدلے مال، اولاد، عزت و شہرت سے نوازا ہے، اور ان کی یہ نیکیاں شاید قبر تک بھی ان کے کام آ جائے، لیکن میدان حشر میں اگر پلے توحید نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ اور جب ہم سے سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا، میدان حشر میں زمین پیروں کو پکڑ لے گی اور تب تک نہ چھوڑے گی جب تک انسان 3 یا اسے 5 کر لیں، سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ نمبر 1، عمر کہاں، جوانی کن کاموں میں گزاری؟ نمبر 2، عمر کن کاموں میں گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اس کو آپ 3 سوال بنا لیں یا 5 بنا لیں۔ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ تو ہم اس وقت عالموں کے علم کا جواب دیں گے یا قرآن کے علم کا جواب دیں گے؟ اگر عالم کے علم کا جواب دیں گے تو اس وقت تو عالم خود ایسی مصیبت میں گرفتار ہوگا، وہ کہے گا میری بات کیوں مانی؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہ تھا؟ سوچئے پھر ہم کیا جواب دیں گے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم دعا کروائے، ہم ایک طرف تو شب برات کو اور میلاد النبی کو بدعت بھی جانتے ہیں، اور پھر اسی رات ان عالموں کو ٹی وی پہ بیٹھ کر ان کی پرسوز دعائیں سنتے ہیں۔ ایک طرف بدعت بھی جانتے ہیں، ایک طرف ان عالموں کو بڑے شوق سے وہ بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اس دن ٹی وی پر ان کی خوبصورت پرسوز دعاؤں سے بھی لطف اندوز ہو کر ٹسکے بہا رہے ہوتے ہیں۔ آج گمراہ عالم اللہ سے دعا بھی بڑے سٹائلش انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ تو آ جا، میں تیرے پیروں سے چمٹ جاؤں، 10 معافیاں مانگ کر بیچ میں پھر اللہ کو عرش سے اس کے 7ویں آسمان سے اتار لاتے ہیں اور قرآن کی آیت کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملنے کا ارادہ کیا، اللہ کو دیکھنے کا ارادہ کیا، تو صرف اللہ کے نور کی ایک تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ لیکن آج کے عالم اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ اللہ کو زمین پر بلا کر اللہ سے لاڈ کر رہے ہیں، اور ہم ان عالموں کی ایسی لاڈلی دعاؤں پر اشک بہا کر قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت دو جس کا تمہیں علم نہیں۔ آج انہی عالموں کو ہم بدعت اور شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کو بدعت بھی جانتے ہیں، لیکن کیا نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جہاں وہ توحید بتا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ توحید بھی کس طرح بتا رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، جو حدیث میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ایسے کیوں نہیں پکارا کہ اللہ آ جا میرے پاس، آ جا میرے ساتھ چپک جا، میں تیرے ساتھ چپک جاؤں؟ ایسے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کی؟ کیا یہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت دعا کر سکتے ہیں؟
آج ہمیں کتنی دعائیں یاد ہیں، سجدے کی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کوئی سجدے میں دعا کرتا ہے؟ کبھی ان دعاؤں کے ترجمے پڑھیے کہ کس تمیز سے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، کس تمیز، کس احتیاط سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. آج ہمیں ان دعاؤں کا ترجمہ نہیں پتا نا. آج ہمیں سجدہ یوں ماتھا رکھا 3 دفعہ کہا اور اٹھ گئے. آج ہمیں تبھی تو پتا نہیں ہے، تمیز نہیں ہے کہ اللہ سے دعا کرنے کی کیا تمیز ہے. آج ہم ان چیزوں سے اسی لیے دور ہو گئے کہ ہم نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. ہمیں آج حدیثوں کا، نبی کی سیرت کا نہیں پتا. تبھی آج یہ عالم چھائے ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں پر. آج ہمارے ذہنوں سے قرآن و حدیث نکل گیا، کیونکہ آج ہمیں قرآن و حدیث کا نقشہ جیسے وہ دکھا رہے ہیں ہمیں ویسے نظر آئے گا. پھر ہم ان کی برائی کیسے سن سکتے ہیں؟ پھر اللہ سے زیادہ وہ ہو جائیں گے نا ہمارے لیے. اللہ کی توحید کا انکار ہم کرتے ہوئے سیکنڈ نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے ذہن میں مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے. ہم نے قرآن کو اس عالم کے دماغ سے سمجھا ہے. اگر اپنے دماغ سے سمجھا ہوتا، رو کر نفل پڑھ کے خود ترجمے سے پڑھ کر سمجھا ہوتا، تحقیق کی ہوتی، جگہ جگہ دھکے کھائے ہوتے، جگہ جگہ پر سالوں لگائے ہوتے اس قرآن کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے، ہر ایک کی تحقیق کی ہوتی، تو آج ہم اتنی آسانی سے اتنے دنوں تک ایک انسان کی غلطی کو چھپانے کے لیے اتنی بحث نہ کرتے. اب سنیے، مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ جنید جمشید شہید ہے یا نہیں. میں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتی. سب نے آگے سے مجھے بھی بھڑکانے کے لیے، تاکہ یہ بھی کوئی غلط بات کرے اور ہم اس کی بات کو پکڑ لیں کہ نہیں آپ بتائیں نا، وہ تو اللہ کی تبلیغ کر کے آ رہا تھا اور یہ اور وہ. میں نے سیدھا جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے اوپر قسم ڈالتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، بے شک میں نے فلاں کو بخش دیا اور تیرے عمل میں نے ضائع کر دیے. میں نے یہ حدیث سنائی. پھر دوسری جگہ پوچھا گیا کہ کیا وہ شہید ہے یا نہیں. وہاں پر بھی میں نے یہی حدیث سنائی اور یہ کہا. دوسری حدیث سنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صحابہ جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ایک صحابی کا ذکر کر رہے تھے جو جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے تھے. تو صحابی ان کے بارے میں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے کہ وہ فلاں صحابی جو ہے شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا ہم نے فلاں صحابی کے بارے میں یہ بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ جس صحابی کی تم بات کر رہے ہو اس صحابی نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی یا اس چادر کا کپڑا زیادہ لے لیا تھا. اس چادر نے اس صحابی کو اپنی آگ میں لپیٹ لیا ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے کہ نہ تو آپ کسی کو جہنمی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو جنتی، کیونکہ یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. جو لوگ جنید جمشید کے ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. یا کسی کے اوپر بھی یہ بہتان لگائیں کہ وہ جہنمی ہے یا یہ کہیں کہ وہ جنتی ہے تو سمجھ لیں اس نے اللہ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ خدا بن گیا. اس نے وہ بات بیان کر دی کہ جو اللہ کرنے والا ہے. میں نے یہی جواب دیا کہ میں اس معاملے کے بارے میں یہ دونوں باتیں کہوں گی کہ نہ میں اسے شہید کہوں گی اور نہ میں اسے جنتی کہوں گی اور نہ میں اسے جہنمی کہوں گی. جب تک وہ زندہ تھا میں اس کی باتوں کو کوٹ کرتی تھی، اس کی غلطی کو بیان کرتی تھی اور کرتی رہی. اب وہ فوت ہو گیا، اب میرا معاملہ نہیں ہے. میں نہیں جانتی اس نے توبہ کی نہیں کی، اللہ نے اس کو معاف کیا نہیں کیا.
اللہ اس کو اس کے شرک پر پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا میں نہیں جانتی، لیکن میں نے یہ ضرور کہا اور کہوں گی اعلاناً کہ جو کوئی زندہ ہے اور شرک کر رہا ہے اور شرک پھیلا رہا ہے، میں اس کی نشاندہی بغیر نام کے ضرور کروں گی، اور جہاں کہیں ضرورت پڑے گی اکیلے میں تنہائی میں مجھ سے کوئی نام لے کر پوچھے گا تو میں نام لے کر بھی اس کی نشاندہی کروں گی، ثبوت بھی پیش کروں گی قرآن و حدیث کے ذریعے سے، اور چیلنج کروں گی کہ کوئی آئے مجھ پر فتویٰ لگوائے کہ میں نے غیبت کی، میں کھلے عام بغیر نام لیے اس کی شرک کی نشاندہی کروں گی، اور یہ حکم مجھے قرآن سے ہے، اور یہ ہر انسان کو حکم قرآن سے ہے۔ پہلے جائیں قرآن کا مطالعہ کریں، سمجھیں غیبت کیا ہے، سمجھیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے، سمجھیں دین کیا ہے، سمجھیں توحید کیا ہے، سمجھیں کون سا گناہ قیامت کے دن معاف نہیں ہوگا، سمجھیں اور تیاری کریں اور لڑیں۔ ہمارے لیے آج سب سے آسان آزمائش اللہ نے چھوڑی ہے۔ ہم شام میں قتل نہیں کیے گئے، ہمارے گھر ہمارے بچے شام میں قتل نہیں کیے گئے، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹی۔ آج ہم اپنے گھر میں آرام سے، ہمیں ایک ایسا فتنہ لاحق کیا اللہ نے، یہ دجال کے فتنے جو ہم ان عالموں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اس پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا فتنہ، یہ ہے ہماری آزمائش، سب سے چھوٹی آزمائش ہمیں ملی ہے اور ہم اس میں فیل ہو گئے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، آج سب کچھ، کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے تو حضرت موسیٰ کے معجزے کو بھی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ آج ہم بھی کلپ دیکھ کر سن رہے ہیں کہ اللہ زمین پہ آ گیا، اللہ نے نماز جنازہ پڑھا دی، منہ سے سن رہے ہیں، لیکن کیا نہیں یار اس کی برائی نہیں کرو، نہیں بھائی غیبت نہیں کرے، نہیں بھائی وہ مسلمان کہتے اپنے آپ کو۔ ارے رہ گیا یہ سب چیزیں ایک طرف، اپنے رب کی تو غیرت کرو جس کے پاس سے آئے ہو، اس رب کی تو عزت کرو جس نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، تم ایک نطفہ تھے، تمہیں پیدا کر کے بچہ بنا کے دنیا میں لانے والا وہ رب، اس رب کے لیے تو سوچو، اس رب کے پاس واپس جانا ہے، اس کے لیے تو غیرت کرو۔ یہ تو سوچو کہ ہم جو کر رہے ہیں، یہ جو سامنے یہ بندہ کہہ رہا ہے، ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، پھر اس کے اسلام ہونے کا، مسلمان ہونے کا معاملہ ایک طرف ہے، لیکن شرک پر بات کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کی سند لائے، اس کا ثبوت لائے، اگر نہیں لا سکتا تو پھر کس کو شک ہے اس کو مشرک کہنے میں؟ کیونکہ قرآن مشرک کو مشرک کہہ رہا ہے، اور اللہ نہیں کہہ سکتا صرف قرآن میں، قرآن انسان کے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں جو حکم دیے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، کہنا ہے وہ کرنا ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ ایسے میری نانیاں دادیاں، ہماری نانیاں دادیاں کہتی تھی لفظ سور مت کو، 40 دن تک زبان ناپاک ہو جائے گی۔ جب عقل آئی قرآن پڑھا، اس میں لکھا ہوا خنزیر، بول دیا سور۔ اب قرآن میں خنزیر پڑھ رہی ہوں، آیت آئی ہے، خنزیر لفظ آیا، میں نے پڑھ لیا، اب لو جی بقول ہمارے پرانے بزرگوں عالموں کے، ہماری زبان اب قرآن پڑھنے سے نعوذ باللہ 40 دن تک ناپاک ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ جہالت میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہالت آج ہم پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ آج شیطان نے ہمیں توحید سے فارغ و تحصیل جو کر دیا۔ بس مختصر آپ سے اتنا کہوں گی کہ یاد رکھیے گا، مشرک الگ ہے، مومن الگ ہے، اور جو ان دونوں کا مکسچر ہے وہ منافق ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یا تو ایک بات صحیح ہے یا ایک غلط ہے، اس کا مکسچر نہیں ہے۔ اس لیے اپنی آنکھ سے قرآن کی تحقیق کریں، لوگوں کی تحقیق کریں، کیونکہ ہمیں جو آزمائش دی گئی ہے وہ آج یہی فتنے ہیں، وہ علماء کی شکل میں بھی ہیں، وہ ہماری اولاد کی شکل میں بھی ہیں، وہ ہمارے مال کی شکل میں بھی ہیں۔ اگر ہم نے قرآن اور صحیح احادیث کو چھوڑ دیا تو ہم سب سے پہلے ان علماء کا نوالا بنیں گے جو ہمارے سروں پر، ہمارے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، سوار ہیں، جن کی محبت میں ہم اللہ کی محبت کو بھی بھول گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو فارمولہ بتا دیا ہے کہ یہاں جتنے مرضی حقوق العباد آپ پورے کر لیں، جتنا مرضی حقوق العباد کے اوپر آپ نمبر لے لیں، آخر میں کام آپ کے حقوق اللہ ہی آئے گا۔ یہ معاملہ سب ذہن میں رکھیں گے تو سب سے پہلے پرائیورٹی
آپ کی یہ ہوگی کہ آپ اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ کریں. اور توحید والوں کو یہ پیغام دوں گی، علم والوں کو یہ پیغام دوں گی کہ توحید بہت قیمتی چیز ہے. اس کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھکاریوں کی طرح پیچھے نہ پڑیں کسی کے. جس کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا اسے ہم توحید نہیں سمجھا سکتے. جتنا سمجھانا ہے سمجھا کر خاموش ہو جائیے اور دعا کیجیے. کسی کو پریشان نہ کیجیے، کسی کے ساتھ بحث و مباحثے کو لمبا نہ کیجیے. ثبوت دے دیجیے، آیت پیش کر دیجیے اور کسی کا نام نہ لیجیے، کیونکہ ہمیں کسی کا نام لینے کی کوئی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کی برائی بیان کرتے تھے تو اس طرح سے فرماتے تھے کہ آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لیتے تھے تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو، وہ سب کے سامنے آشکار نہ ہو جائے. اس لیے میری یہ گزارش ہے علم والوں سے جن کے پاس توحید جیسی قیمتی چیز ہے، اس کو بیان کریں تو بہت احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں، کیونکہ آج ان کی بات کو پکڑا جائے گا، وہ توحید کو نہیں مد نظر رکھا جائے گا، ان کی بات کو پکڑ لیا جائے گا. اس لیے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا. اور احتیاط رکھیے کہ کسی کا نام لیے بغیر بات کیجیے اور ثبوت پیش کیجیے، بالکل پیش کیجیے. یہ ہمارا کام ہے اور ہمیں کسی کا جواب نہیں دینا، ہمیں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگانا کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. جو زندہ ہے شرک کر رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، بتانا ہے. اب سامنے والے کو یہ منوانا نہیں ہے. اگر ہم نے بتایا کہ یہ شرک کر رہا ہے، مشرک ہے، ہمارا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ مشرک ہے. اب اگر وہ اس کو اپنی زبان سے مشرک نہیں کہنا چاہتا تو ہمارا کام ہے ہم السلام علیکم کہہ کے ہٹ جائیں، کیونکہ ہم نے جو اپنا کام کرنا تھا کر دیا، بتا دیا، تنبیہ کر دی. اب اس کو ہم نے یہ نہیں منوانا، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ نہیں تو بول فلاں مشرک ہے، نہیں فلاں مشرک ہے. اس کو اگر ڈر لگ رہا ہے اللہ سے کہ میں اس کو مشرک کہہ دوں گا تو اللہ میری پکڑ کر لے گا، تو اس کو اس ڈر کے ساتھ رہنے دیں، چھوڑ دیں. اس کو جب انسان کے مشرک کہنے پر ڈر لگ رہا ہے تو اس کو اس بات پہ ڈر نہیں لگ رہا کہ جب میں اللہ کے ساتھ اگر اس مشرک کی محبت میں بھی یہی سوچتا رہا اور یہی میں نے بھی اپنے ذہن میں بنا لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو چھوڑ دیجئے. جس کو انسان کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی نہیں ہے، تو اللہ پر چھوڑ دیجئے. اللہ چاہے گا تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے گا جو ہر انسان حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہوگی. اللہ نے تو کہا کہ جب میرا معاملہ آئے تو اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو. ہم آج ایک عالم کے خلاف منہ نہیں کھولتے، آج ہم ایک عالم کی برائی کو بیان نہیں کرتے، تو چھوڑ دیجئے. یہ قرآن کی آیت کو جو جھٹلا رہا ہے یا اس پر عمل نہیں کر رہا، چھوڑ دیجئے اس کو اس کے حال پر، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ حق سچ کی گواہی دو. اور اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تم دو. اگر انہیں حق سچ کا ابھی نہیں پتا چلا تو دعا کیجئے ان کے لیے، بہترین اخلاق سے پیش آئیے. بار بار ایک چیز کو مت کھرے دیے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایک چیز پیش کر دیں، بتا دیں، تھوڑی سی بات کر دی، ختم. اب یہ نہیں کہ اس کو ہر آدھے گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد پھر اسی بات کو کیا جائے، پھر اس بات کو کھینچا جائے، پھر اس بات کے لیے ایک آئے، پھر دوسرا آئے، اور بحث اور کھینچا تانی نہ کی جائے. ڈبیٹ بہت ہیلدی ہے، کی جائے. جب دو لوگ ڈبیٹ کر رہے ہوں تو تیسرے کو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک کو شے دے اور دوسرے کو دے، کیونکہ آج تعداد گمراہی کی زیادہ ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین پر تم دیکھو گے تو گمراہوں کی تعداد زیادہ پاؤ گے. تو آج یاد رکھیے گا گمراہی کا بول بالا ہے، حق سچ کا منہ آج یہاں پر کالا ہے. اس لیے اپنا منہ کالا نہ کیجیے. آپ کے پاس بہت قیمتی چیز ہے اللہ کی توحید، اس کو اچھے خوبصورت طریقے سے پیش کیجیے، اچھے طریقے سے پیش کیجیے اور کھینچا تانی نہ کیجیے،
لٹ مار کے مت اس کے اوپر مسلط کیجئے، اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کریں، تھوڑی بات کریں، کم بات کریں، دیکھیں کہ وہ نہیں مان رہا تو خاموش ہو جائیں، کیونکہ وہ نہیں جانتا لا علمی میں وہ کیا کیا کفر لکھ رہا ہے اور کیا کیا شرک وہ بھی کر رہا ہے، آپ اس کو بھی گناہ گار بنائیں گے۔ آپ علم والے ہیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ دوسرا سامنے والا علم والا نہیں ہے۔ اور میری سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کسی پر اپنی بات کو مسلط نہ کرے، ڈبیٹ کرنا بہت ہیلدی ہے، ڈبیٹ کیجئے، بالکل کیجئے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ڈبیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیے، پرسنل نہ ہوئیے، اور جب دو لوگ ڈبیٹ کر رہے ہوں تو تیسرا اس کو شے نہ دے، کسی کا بھی سائیڈ نہ لے، ہاں جہاں تھوڑی سی بات پرسنل پر جائے وہاں پر بیچ میں آ کر یہ بیان کرے کہ آپ لوگ پرسنل نہ ہو، اچھے طریقے سے پیارے طریقے سے بات کیجئے، اس کے بارے میں کوئی کسی کی سائیڈ نہ لے، ان دو لوگوں کو ڈبیٹ کرنے دیں تاکہ وہ خود اچھے طریقے سے اس ڈبیٹ کو ختم کریں، اس کے بارے میں جو کوئی بھی بات ہوگی انشاءاللہ میں وہ خود بعد میں بیان کر دیتی ہوں اور کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اس قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ اس قرآن اور صحیح احادیث سے ہماری اصلاح فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت کی کنجی بنا دے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام ایمان والوں کو اور تمام انسانوں کو اس قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند اور صحیح احادیث کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے ہدایت لینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہو جانے والا، اور اللہ ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھے زندگی بھر، مرتے دم تک، قبر میں، میدان حشر میں، پلے صراط سے گزرتے وقت، یہاں تک کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں نہ داخل فرما دے۔